نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال سريدا ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه غيلان أمثال الثالي رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ کے ساتھ گوشت اور روٹی کھائی یا کہا کہ سرید کھایا۔ یہ راوی کو شک ہے گوشت روٹی تھی یا سرید تھی۔ الگ الگ روٹی سالن میں گوشت کے تھالن میں ڈبو کے کھاؤ اور اسی روٹی کو اگر چورا کر کے سالن میں بھگو کے کھاؤ تو پھر وہ سرید ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ گوشت کے سالن میں سرید کھانا حضور کو بہت پسند تھا۔ ساری روٹی کو چورا کر کے سالن میں ڈال دیتے، پھر ہم اپنی زبان میں بھوسیلیا بولتے ہیں، وہ سنت ہے۔ تو سالن کے سارے وٹامن اور جو اجزاء ہوتے ہیں پھر روٹی میں جذب ہو جاتے ہیں، لطف بھی آتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تکلیف نہیں ہوتی کہ روٹی توڑو سالن میں بھگو پھر لے جاؤ، ایک ہی چیز میں سب ہو جاتا ہے۔ سالن میں گوشت ہوگا، مچھلی ہوگی، سب ایک ہی چیز مل گئی، سرید۔ چونکہ گزشتہ حدیث میں مہر نبوت کا ذکر گزرا تھا، وہی روایت، چونکہ باب و اسماء النبی و صفات ہی ہے، حضور کے نام اولیاء شریف کا بیان۔ عبداللہ بن جرس کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں اس وقت حضور کے ساتھ تھا، روٹی یا اور گوشت کھایا یا سرید کھایا۔ ثم درت خلفہ، پھر کہتے ہیں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مڑ گیا، حضور کے پیچھے آیا تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ فنظرت الى خاتم النبوۃ بین کتفیہ، حضور کے دونوں کندھوں شریف کے درمیان میں نے مہر نبوت کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ بائیں کندھے کی گھنڈی کے پاس تھی، یعنی یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ناغد، ناغد بین کتفی عند ناغد کتفی الاسرا۔ ناغد جو ہے یہ وہ نرم ہڈی ہے جو کندھے کے درمیان دونوں کندھوں کے کناروں پہ ملنے کی جگہ ہوتی ہے۔ کندھے کے درمیان دونوں کندھوں کو ملاؤ تو یہاں دونوں ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کو عربی میں ناغد کہتے ہیں، ناغد۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سرجس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے آپ کے کندھوں کے بائیں طرف کی ہڈی کے پاس، بائیں طرف ہڈی کے پاس مہر نبوت کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ جو گٹھی تھی، ملی ہوئی تھی، جس پہ کھرند کی طرح تل تھے، کھرند کی طرح تل تھے، یعنی
یوں سمجھو کہ اسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کی جو جلد شریف ہے اسی سے نقش کیے ہوئے تھے، گویا کھرند کی طرح وہ میں نے مہر نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کی دیکھی، جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ حجر اسود کعبہ جاں یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کہا تل کی طرح، کیا کہا؟ تل، کھرند کے تل کی طرح۔ اور حجر اسود اعلی حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے بھی کتنی بڑی بات کہی۔ حجر اسود بھی جو ہے وہ کعبہ کی کمر میں ایک تل ہے۔ حجر اسود بھی کعبہ کی کمر میں ایک تل ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے قصیدہ معراج میں اس کا ذکر کیا ہے، کعبہ نکر کے سنورا سنور کے نکرا، حجر کے صدقے کمر کے تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے نئی پھبن کی دلہن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکرا، حجر کے صدقے کمر کے تل میں رنگ لاکھوں بناؤ گے۔ تو تل جو ہوتا ہے نا وہ حسن کی علامت ہوتا ہے، چہرے پر بھی بالخصوص عورت کے چہرے پہ اگر تل ہے اور ایک ہو تو زیادہ ہو تو پھر حسن پہ دھبا لگتا ہے۔ ایک تل گال پر حسن کی علامت ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ اس تل کا مطلب، اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ اس تل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے۔ تو یہ تو حضرت عبداللہ بن سرجس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا آپ کے کندھے شریف کے بائیں طرف کی ہڈی کی طرف تل کے کھرند کے تل کی مثل مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس کے لیے اعلی حضرت کہتے ہیں کہ حجر اسود کعبہ جاں، یعنی جس طرح حجر اسود یہ کعبے کی جان ہے اور کعبے کا حسن بھی ہے، یوں کہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہیں اور مہر نبوت اس کعبے میں لگا حجر اسود ہے۔ کعبہ جاں، حجر اسود کعبہ جاں یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کعبے کا وہ حجر اسود ہے اور حضور کعبے کے بھی کعبہ ہیں، اور اس کعبے میں جو حجر اسود ہے وہ مہر نبوت ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے عشق کو سلام پیش کیجیے۔ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے، صحابہ کے اقوال کی شرح ہوتی ہے۔ عن ام خالد بن سعید قالت اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال ایتونی بأم خالد فأوتی بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبس قال أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي وكان فيها إلى آخر الحدیث۔ حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ ام خالد یہ صحابیاں ہیں، کیا ہیں؟ صحابیاں ہیں، اور ان کے والد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت خالد بن سعید ابن عاص اموی، اور یہ بڑے پرانے مومنوں میں ہیں۔ سب سے پہلے جو ایمان لے آئے ان میں حضرت خالد بن سعید بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنے پرانے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اور حضرت علی جھگڑتے تھے، میں اور مولائے کائنات جھگڑتے تھے اس بات میں کہ تم پہلے ایمان لے آئے کہ میں پہلے ایمان لایا۔
کتنے پرانے مومن ہوں گے؟ تو جو ہے پرانے مومنوں میں حضرت خالد بن سعید، اور وہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ایتھوپیا کچھ زمان وہاں رہے. کچھ لوگوں نے ہجرت کی تھی، مدینہ شریف ہجرت کی، اور اس سے پہلے کچھ لوگ مکہ سے حبشہ چلے گئے تھے. حبشہ میں جو بادشاہ نجاشی تھا، حضرت اسمہا، وہ حضرت جعفر بن ابو طالب گئے تھے، مولا کائنات کے بھائی حضرت علی کے برادر حضرت جعفر بن ابو طالب، وہ ہجرت کے عثمان غنی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ. کافی لوگ مکہ کے حالات جب اس طرح تھے تو حبشہ چلے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے آئے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ. تو جو لوگ حبشہ گئے تھے پھر وہ حبشہ کچھ ٹائم رہے، اور پھر جب سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تو پھر وہ حبشہ سے مدینہ آ گئے. حالات بہتر ہو گئے تو پھر وہ وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے. حضرت خالد بن سعید بن عاص اموی رضی اللہ عنہ، اور وہیں پر حضرت ام خالد پیدا ہوئی. ان کی جو بچی تھی جن کے تعلق سے روایت ہے، کہاں پیدا ہوئی؟ حبشہ میں، اور کچھ مہینہ رہے پھر وہ مدینہ آ گئے. تو وہاں کی زبان ان کو آ گئی تھی. بچے زبان جلدی کیچ اپ کرتے ہیں، تو حبشہ کی زبان ایتھوپین لینگویج، وہاں کی زبان رہتے رہتے آگے. دیکھیے پھر حدیث آپ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. حضرت ام خالد بن سعید کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے. حضور کے پاس اوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بثیاب، سرکار کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے جس میں کالی چھوٹی کملی بھی تھی. فیہا خمیصۃ سوداء صغیرہ، جس میں ایک چھوٹی کالی کمبل، کالا کمبل تھا جس میں کچھ نقش و نگار بنا ہوا تھا، اور چھوٹی، وہ بالکل چھوٹی تھی، بڑے آدمی کو نہ ہو. قالا، کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو ادھر لاؤ. ام خالد، یہ چھوٹی بچی تھی، ادونی بے ام خالد کو ادھر لاؤ. تو کہتی ہیں پھر مجھے لایا گیا. تو ہم ملوف اخذ الخمیسہ بیدیہا فالبسا، کہتا ہے حضرت ام خالد حضور نے طلب فرمایا تو مجھے لایا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا، انہیں حضور نے اپنی گود میں اٹھایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر، جو چھوٹی چادر تھی، کالا کمبل تھا یا کملی کے لیے، وہ سرکار نے اپنے ہاتھ میں لی. البسا، حضرت ام خالد کہتی حضور نے مجھے وہ پہنایا. حضور نے فقال اوکا ابلی و اخلفی ثم ابلی و اخلفی، پہن، پھاڑ ڈال، پہن، پھر پھاڑ دے، پہن، پرانا کر دے. یہ عرب کا دعا کا جملہ ہے کہ کب کوئی کپڑا وغیرہ دے، اس کا مطلب کہ اتنا پہن کہ کپڑوں پہ کپڑے پھٹتے رہیں مگر تمہاری عمر باقی رہے. جتنے زیادہ کپڑے پہنیں گے اتنی عمر زیادہ ہوگی. تو حضور کہتے ہیں دعا دیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، کہتے ہیں پہن، اسے پھاڑ ڈال، پھر پہن، پھر کپڑے پھاڑ، اور پھر جو ہے پرانا کر دے، ابلی، پھر پرانا کر دے. مطلب عرب کی دعا ہے، یعنی اتنے کپڑے پہنو، کپڑے پہ کپڑے پرانے ہوتے جائیں مگر تمہاری عمر ختم نہ ہو. اب یہ تو پھر حضرت ام خالد کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی، تو ظاہر بات ہے وہ لمبے زمانے تک باحیات رہی، لمبے زمانے تک. کہتے ہیں وہ چادر تھی، وکان فیہا علم
خضراء اصفر، کہتی ہیں کہ وہ چادر تھی، حضرت ام خالد کہتی ہیں کہ اس میں ہرے یا پیلے بیل بوٹے تھے، نقش کیے ہوئے بیل بوٹے پھول اس چادر میں، کالی کملی میں نقش کیے ہوئے تھے۔ فقالا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پہنا دیا، وہ پہنا دیا کپڑا چادر ام خالد کو اوڑھا دی حضور نے، تو حضور نے ہوتا ہے نا جیسے بچے کو کپڑا پہنا ہے تو بڑا کہتا ہے ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے، تو سرکار نے وہ چادر پہنائی ام خالد کو، یہ تو بچی ہیں، حضور گود میں اٹھائے ہیں۔ ام خالد کہتی ہیں حضور نے فرمایا ھذا ثنا وہیا بالحبشہ حسنا، حضور فرماتے ثنا، ثنا، یہ ثنا حبشی زبان کا لفظ ہے، یہ حبشی ایتھوپین لینگویج ہے۔ سرکار فرماتے حسنا، ثنا یعنی اچھا لگ رہا ہے، اور ویا بالحبشہ حسنا، اور یہ حبشہ زبان کا لفظ ہے، جبکہ عربی میں کہا جاتا ہے حسنا اچھا ہے۔ حضور یہ نہیں فرماتے حسنا اچھا ہے، وہاں کی زبان میں حضور نے کلام فرمایا ثنا اچھا ہے، کیونکہ یہ وہاں سے آئے تھی اور ان کو وہ لفظ جو ہے کچھ، یہ بچی تھی تو وہاں کی لینگویج، ان کو کچھ الفاظ ان کے ذہن میں ظاہر باتیں ہوں گے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جبکہ عربی ہے تو حضور کو کہنا چاہیے حسنا، عربی ہے، حضور نہیں کہ حضور کہتے ثنا یعنی اچھی ہے، یہ وہاں کی زبان میں حضور نے کلام فرمایا، حبشہ کی زبان میں حضور نے کلام فرمایا۔ قالت ام خالد کہتی ہیں فذهبت العبا ابی خاتم النبوہ فزبرنی ابی، حضرت ام خالد کہتی ہیں سرکار نے مجھے گود میں اٹھایا تھا، اب بچے کو جب گود میں اٹھائیں تو کندھا بالکل قریب رہے گا۔ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے مہر نبوت سے کھیلنے لگی، یہاں اٹھایا تھا گود میں تو کندھا قریب رہے گا، ام خالد کہتی ہیں میں حضور کے مہر نبوت سے کھیلنے لگی تو مجھے میرے والد نے ڈانٹا، فزبرنی ابی، مجھے میرے والد نے ڈانٹا، ایسا مت کر، ایسا نہیں، چونکہ یہ مہر نبوت ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا پہنے ہوئے تھے پہنتے تو یہ کندھے شریف کے پاس بٹن تھا، کہاں بٹن تھا؟ یہاں بٹن تھے، اور یہ حصہ تھوڑا کھلا ہوا تھا جس کی وجہ سے مہر نبوت کا حصہ دکھ رہا تھا۔ تو حضرت ام خالد کہتی ہیں حضور گود میں اٹھائے ہیں اور میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، فزبرنی ابی، مجھے میرے والد نے ڈانٹا، اے بیٹا ایسا مت کر، یعنی روکا۔ فقالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، حضور کہتے ہیں نہیں چھوڑو، کھیلنے دو، بچی ہے کھیلنے دو، کہا چھوڑو، دعا، حضور فرماتے چھوڑو، بھلے جو کر رہی ہے کھیلنے دو۔ اللہ اللہ، وہ کتنی خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ جان کائنات گود میں لیا ہے اور مہر نبوت پہ ان کا دست پھر رہا ہے۔ یہ جو ہے حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بے مثالی عطا فرمائی تھی، اور یہ مہر نبوت آپ کو اللہ نے نبوت کے نشانی کے طور پہ عطا فرمائی تھی۔ تو یہ صحابہ اور صحابیات تھے، حضور کے ایک ایک اداؤں پر قربان ہویا کرتے تھے، ہوتے صدقے کبھی ناکا کے کبھی محمل کے، ہوتے صدقے کبھی ناکا کے کبھی محمل کے، ساربان کے کبھی ہاتھوں کی بلائیں، لیتے دشت طیبہ میں تیرے ناکا کے پیچھے پیچھے، دشت طیبہ میں یا رسول اللہ تیرے ناکا کے پیچھے پیچھے دجیاں جیب و غریباں کی اڑاتے جاتے۔ وہ خوش نصیب جماعت صحابہ و صحابیات کی جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ پایا، تو یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کیے۔ اب ام خالد تو چھوٹی تھی مگر اس وقت ان کو وہ واقعہ یاد تھا، تو وہ خود روایت کر رہی ہیں، وہ خود روایت کر رہی ہیں۔ تو یہ
اس سے یہ پتہ چلا اس حدیث پاک سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ان زبانوں کا بھی علم عطا فرمایا. آپ عربیوں نسل ہیں، ہاشمی و مطلبی و عربی، مگر آپ کائنات کی ہر زبان جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سارے علوم قلب رسالت مآب میں ودیت فرما دی ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے آپ کو آپ کے رب نے وہ سب سکھا دیا، اور یہ آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے. آگے حدیث اسی نہج پر انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں. الفاتحہ.